بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 20 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 42 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے پچھلے ایک ہفتے سے جو اہم لیول پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹس کے لحاظ سے ہوں، انٹرنیشنل لیول پر مختلف ایسے ادارے جو فلائٹس کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں، ایئر ٹکٹنگ کے ڈپارٹس ہیں یا دیگر اہم ترین اقدامات، سعودی عرب کی حکومت یہ تمام اقدامات تیز رفتاری سے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں اہم ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ کوئی آسان فیصلے نہیں۔ سعودی عرب ایسا ملک ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ حج عمرے کے لیے آتے ہیں، باقی دیگر ممالک میں اتنے آمد و رفت نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان کم سے کم عمرے کی زیارت کے لیے لازماً آتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت کی جانب سے وبائی مرض کرونا اور ڈیلٹا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے۔ اہم ترین اطلاعات کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے بہت امید ہے کہ بھرپور احتیاطی تدابیر کے ساتھ کوئی اقدامات کیے جائیں۔ یاد رکھیں، اس وقت سعودی عرب میں کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ سعودی حکومت کا اپنی عوام کے لیے بہترین اقدامات کرنا ہے، لہٰذا مزید بھی آنے والے دنوں میں جو وہ فیصلے کریں گے، اپنی عوام جس میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی سبھی شامل ہیں، ان کی صحت اور سلامتی کو اولین ترجیح دیتے ہوئے رکھیں گے۔ امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل اختیار ہو سکتا ہے، لہٰذا دعا کریں اور انتظار کریں، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے عفیف میں انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا جب ریاض اور طائف شاہراہ پر دو گاڑیاں ٹکرا گئیں، جس میں ایک بس اور دوسری کار تھی۔ اس میں 24 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس میں کچھ کی حالت نازک ہے۔ 16 کو موقع پر ہی مرہم پٹی کر کے رخصت کیا گیا، جبکہ 8 کو علاج کے لیے عفیف کے جنرل ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ افراد کی حالت نازک بھی ہے، کچھ افراد کو معمولی زخم بھی آئے ہیں۔ پولیس پورے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ حادثہ کیوں رونما ہوا۔ اکثر پولیس اہلکار ایسے تمام واقعات کے بعد موبائل کے استعمال اور سیٹ بیلٹ کے نہ استعمال کرنے کی بنا پر یہ تمام واقعات کی ذمہ داری لگاتے ہیں۔ اس بارے میں مزید تحقیقات ابھی جاری۔ سعودی عرب کے اہم پڑوسی ملک سلطنت عمان نے کاروباری سرگرمیوں اور افراد اور گاڑیوں کی نقل و حرکت پر جو پابندی لگائی تھی، اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمان کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ تمام گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ ادارے 1 سپٹمبر سے معمول کے مطابق کام کریں گے۔ تجارتی مراکز، ہوٹلز اور دیگر تجارتی سرگرمیاں، تمام اجتماعی پروگرام اور کھیل پر سے پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوستو، کرونا کی کنڈیشن پورے گلف کنٹری میں کافی بہتری کی جانب جا رہی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور اس طرح سے دیگر اہم ترین جو قریبی ملک ہیں، سعودی عرب کے کرونا کی کنڈیشن کافی بہتری کی جانب جا رہی ہے، اسی لیے روزمرہ کی زندگی بحال ہوتی جا رہی ہے۔ ان تمام صورتحال کے بعد انشاءاللہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے بہت امکان ہیں، کسی بھی لمحے یہ خبر آ سکتی ہے۔
سعودی وزیر اطلاعات اور نشریات نے کہا کہ سعودی عرب نے کرونا وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں بہت بڑی پیش رفت حاصل کر لی ہے، جس پر ہم اللہ رب العزت کا خصوصی طور پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا کہ جس کی بنا پر کرونا جیسی ایک خطرناک بیماری کو ہم کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ اسی بنا پر مملکت اسکول کھولنے کے لیے تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ وبا کے خلاف بڑی کامیابی معاشرے کے تمام افراد کے سر جاتی ہے، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں، سب نے مل جل کر بہت تعاون کیا اور قیادت نے لامحدود وسائل فراہم کیے۔ جمعرات کو وزیر تعلیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعودی ہیلتھ پاسپورٹ اب تسلیم کیا جا چکا ہے۔ ویکسین وائرس سے بچانے والی پہلی دیوار ہے، اس لیے ویکسین لازمی لگوائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی وہ اسے ڈیلے نہ کریں۔ تاخیری حربے استعمال کرنے سے ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کے لیے سوچیں، معاشرے کے لیے سوچیں، اور سعودی عرب میں جس لیول پر ویکسین کا اس وقت استعمال ہو رہا ہے، اس کی بنا پر کرونا کی وبا الحمدللہ دنیا کے بہترین ممالک میں سعودی عرب کا شمار ہونے لگا۔ سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب سے وبائی مرض کرونا پھیلا ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر فائدہ کسی اداروں کو ہے تو وہ ای شاپنگ سینٹر کے ذریعے کام کرنے والے مختلف ادارے ہیں۔ وہ ادارے جو انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف افراد کو شاپنگ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کی تو جیسے چاندی ہو گئی ہے۔ اس بارے میں کچھ اہم ایسی اطلاعات بھی آئی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جعل سازی بھی ان اداروں کے ذریعے آن لائن لیول پر کی گئی، جس میں سعودی وزارت تجارت نے ای شاپنگ سینٹر سے کسٹمرز کو 5 لاکھ ریال دلا دیے ہیں۔ مختلف شاپنگ سینٹرز مختلف افراد کو ٹال مٹول کے ذریعے ان کا وقت ضائع کر رہے تھے، جس پر کسٹمرز نے سعودی وزارت تجارت سے رجوع کیا کہ ان سے جو بھی مال خریدا گیا وہ کوالٹی کا اچھا نہیں، لہٰذا ہمیں ہماری رقم واپس کی جائے، جس پہ سعودی وزارت تجارت نے تمام تر قوانین کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ان شاپنگ سینٹر کے خلاف بھرپور کارروائی کر دی ہے۔ یاد رکھیں، سعودی وزارت تجارت نے تمام کسٹمرز کو اطمینان دلایا ہے کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ای شاپنگ سینٹر کی سرگرمیوں پر سختی سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت کو انتہائی کوشش ہے کہ ایسے شاپنگ سینٹر سے ای قانونی تجارت کی جائے جو کہ قوانین کا احترام کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ ایسے چلتے پھرتے کسی بھی شخص سے آن لائن کوئی چیز نہ خریدیں اور نہ ہی اسے اپنی کوئی ذاتی معلومات فراہم کریں، ورنہ وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی ساری رقم دوسرے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ جمعے کو مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں کا موسم مستحکم رہے گا، البتہ جازان اور عسیر ریجنوں میں بالائی مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ وہاں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ گرمی دمام میں 48 سینٹی گریڈ جانے کی توقع ہے اور سب سے کم ٹیمپریچر سعودی عرب میں السودہ میں 15 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر